وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا پھر چھپاؤ اس کو، پس بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 54 سورۃ الاحزاب۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ آیات جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 59 تک یہ وہ آیات ہیں جس میں اگرچہ مختلف النوع مسائل اور معاملات اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق معاشرتی اور عائلی معاملات کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات بھی اس کے اندر بیان ہوئے، اور پھر ایسے احکام بھی اس کے اندر انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے بیان کیے گئے جس کا تعلق معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے۔ پھر ازواج مطہرات کو خطاب بھی اس کے اندر کیا گیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن جو بنیادی موضوع چلتا ہے وہ عائلی اور معاشرتی احکام۔ اسی سلسلے میں اس سے ماقبل کی جو آیت ہے، جو قدر طویل آیت ہے، اس میں حجاب کا حکم آیا تھا۔ ایک حجاب کا حکم آیا تھا، اور ایک بہت بڑا حکم وہ یہ آیا تھا کہ جو نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات، ان کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اور یہ بہت بڑا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ اب اس کے اندر یہ بات بھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھی کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو اب پردے کے پیچھے سے کرنا ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے، یعنی حجاب اوڑھنا خواتین کا، اور کس طرح سے وہ اوڑھنا ہے یہ آیت نمبر 59 کے اندر آگے پھر مزید اس کی وضاحت آئے گی۔ تو یہ حجاب کے پیچھے سے نامحرم لوگ جو ہیں وہ حجاب کے پیچھے رہیں۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان خواتین کے دلوں کے لیے بھی یہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پاکیزہ ہستیاں تھیں جن کے دل اللہ نے پسند فرمائے، اور وہ نبیوں کے بعد وہ کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستیاں تھیں، ان کے دلوں کی پاکیزگی کا تعلق بھی حجاب کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر کس بات کی ملی ہیں آج کے دور کے لوگ
یہ کہہ دینا کہ ہم تو پاکیزہ نگاہیں رکھتے ہیں، یہ کہہ دینا کہ ہم تو پاکیزہ دل رکھتے ہیں، پاکیزہ نیتیں رکھتے ہیں، لہذا حجاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے اور اس طرح کی بات ہے جو قرآنی احکام کو ہوا میں اڑا دینے کے لیے اور صرف اس کا مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کی جاتی۔ ان ساری باتوں کو اب اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا کوئی چیز چھپاؤ پس بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا علم رکھنے والا، اللہ کو علم ہے تمہارے دلوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ما قبل کے احکام ہیں ان میں سے کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی دل کے اندر کوئی برا خیال تک بھی نہیں لانا۔ برے خیال سے مراد یہ ہے کہ وہ جو پاکیزگی حجاب کی وجہ سے تمہارے دلوں کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے اس پاکیزگی کو ختم کرنے کے لیے کبھی برا خیال دل میں نہیں لانا۔ اگر خیال دل میں لاؤ گے تو اللہ کو سب معلوم۔ یا پھر جو نبی کی بیویوں کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ان کے بارے میں نکاح نہیں کرنا، ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، ان کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دل کے اندر ایسی کوئی بات رکھتا ہے تو ان تبدوا شیئا او تخفوہ، چاہے ظاہر کرو اور چاہے چھپاؤ، اگر دل کے اندر بات ہے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو سب معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی گرفت کرے گا۔ اس کے حوالے سے کہ دل کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے کیا وہ بھی گناہ ہو سکتی ہے؟ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، چاہے چھپاؤ اور چاہے ظاہر کرو، کیا وہ بھی گناہ ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے آیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور پھر سورہ بقرہ کی آیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ دل کے اندر کسی چیز کو چھپانا بعض اوقات وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دل کے اندر خیالات آتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی، کیا اس کے بارے میں ہم پکڑے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تک نہیں پکڑے جائیں گے، اس وقت تک دل کی باتوں کا مواخذہ نہیں ہوتا جب تک انسان اس پر عمل نہیں کرتا یا زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ گارنٹی دے دی۔ ہم نے اس گارنٹی کو جنرلائزڈ سمجھ لیا، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس دل میں پھر جو مرضی سوچتے رہیں، جو مرضی خیالات آتے رہیں، اس کے اوپر گرفت کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو اوپر کے معاملات ہیں ان تبدوا شیئا، چاہے ظاہر کرو او تخفوہ، چاہے چھپاؤ، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ تو چھپی ہوئی جو چیز ہے اس کا مطلب اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو بالکل واضح فرما دیا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس طرح سماعتوں کا سوال ہوگا، جس طرح بصارتوں کا سوال ہوگا، اسی طرح دل کا بھی سوال ہوگا کہ اس کے اندر کیا کچھ کیا، دل کے بارے میں پوچھا جائے۔ اور وہاں سورہ بقرہ کے اندر تو فرما دیا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، چاہے تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے اس کو ظاہر کرو اور چاہے اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کی گرفت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی باتوں پر گرفت نہیں ہوتی، وہ غیر ارادی طور پر جو دل میں سوچیں آ جاتی ہیں ان کے اوپر گرفت نہیں ہوتی۔ یہ ارادی اور غیر ارادی کا فرق ہے۔ غیر ارادی طور پر دل میں سوچ آئی، جھٹک دی، نہ زبان پہ لائے نہ اس پر عمل کیا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک سوچ ہوتی ہے جو انسان ارادی طور پر لاتا ہے، ارادی طور پر انسان اس کو سوچتا ہے، اس کے اوپر تفکر کرتا ہے۔ یہ جو تفکر کرنا ہے یہ بھی عمل ہے اور یہ عمل دل کا ہے، دل کے عمل کا نام تفکر ہے۔ اور جب دل وہ عمل کرتا ہے، کیا مطلب؟ ارادی طور پر سوچتا ہے، ارادی طور پر تفکر کرتا ہے، وہ اپنی سوچوں کو پالتا ہے، پال کے اس سے لطف اٹھاتا ہے، تو یہ ساری کی ساری سوچیں چاہے ظاہر کرو چاہے نہ ظاہر کرو، اللہ اس کا حساب ضرور لے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ فرق ارادی اور غیر ارادی کا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلی نگاہ معاف ہے،
تو پہلی نگاہ کا مطلب پہلی نہیں ہے، پہلی نگاہ کا مطلب غیر ارادی نگاہ ہے۔ غیر ارادی طور پر کوئی نگاہ کسی پر پڑ گئی تو وہ معاف ہے، لیکن اگر ارادہ باندھ کے پہلی نگاہ بھی ڈالی ہو تو پہلی بھی معاف نہیں۔ معاف تو وہ ہے جو غیر ارادی طور پر، اسی طرح سوچے بھی غیر ارادی معاف۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح کرنا تو دور کی بات، ان کے بارے میں دل میں ایسا خیال لانا بھی گناہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز دل میں خیال لاؤ گے، ظاہر ہے انسان جب اس طرح کا خیال لاتا ہے تو وہ تو ارادتاً ہوتا ہے، اور ارادتاً ہوتا ہے پھر انسان اس کو پالتا ہے۔ تو دل میں اگر کوئی خیال ہوگا تو اس کو بھی اللہ چاہے ظاہر کرو اور چاہے نہ ظاہر کرو، اس کو چھپائے پھرو، اللہ کو ہمیشہ سے دلوں کی ہر بات کا علم ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی تمہاری گرفت کرے گا۔ لہٰذا سمجھ لیجئے کہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، انسان جب ان کو اپنے دل میں پالتا رہتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ اور دل میں پالنا یہ دل کا عمل ہے، دل کی سوچوں کو، تفکر کے عمل کو آگے بڑھانا اور سوچتے رہنا منٹوں گھنٹوں یا دنوں سوچنا، یہ گناہ ہے اور اس کے اوپر گرفت ہوگی۔ صرف اس پر گرفت نہیں ہوگی جو غیر ارادی طور پر سوچیں آتی ہیں، انسان اس کو جھٹک دیتا ہے، بس ٹھیک ہے، وہ بار بار بھی آتی رہے تو بھی انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں، جس کے اندر ارادہ شامل نہیں۔ جس کے اندر ارادہ شامل ہے اس کے اوپر گناہ ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ نہیں ہے کوئی گناہ علیہن ان پر، یعنی ان خواتین پر، ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں اور دیگر خواتین بھی شامل ہیں۔ پیچھے چونکہ حجاب کا حکم آیا اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ستر ہوتا ہے ایک حجاب ہوتا ہے، ستر سے بڑھ کر حجاب ہے۔ اور عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت پوری کی پوری ستر ہے سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے، عورت پوری کی پوری ستر، اس کے بال بھی اس کی ستر کے اندر شامل۔ اب حجاب کیا ہے؟ اب ظاہر ہے حجاب اس سے ایڈیشنل چیز ہے، تو حجاب کا جب حکم آیا تو یہ ایک ایکسٹرا، ایک زائد پردہ جس کے اندر چہرہ بھی چھپا لینا شامل تھا، اور یہ جب حکم آ گیا تو اب اس میں استثناء دیا جا رہا ہے کہ لا جناح علیہن فی آبائہن، وہ جو حجاب ہے جس کا اب حکم آیا ہے یہ باپوں کے بارے میں نہیں ہے۔ فی آبائہن، خواتین کے یا ازواج مطہرات کے جو باپ ہیں ان کے بارے میں لا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے سامنے آنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ ولا ابنائہن، اور نہ ہی بیٹوں کے سامنے آنے سے گناہ ہوتا ہے۔ باپ کی جب بات ہوتی ہے تو باپ میں دادا بھی شامل ہے، پردادا بھی شامل ہے، اوپر تک پوری نسل شامل۔ اور جب بیٹے کی بات ہوتی ہے تو اس میں پوتا بھی شامل ہے، اس میں پڑپوتا بھی شامل ہے، اور اس میں نیچے تک ساری نسل شامل ہے۔ ولا اخوانہن، نہ ہی بھائی جو ہیں ان کے سامنے آنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ہی بھائیوں کے جو بیٹے ہیں یعنی بھتیجوں کے بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا ابناء اخواتہن، اور اسی طرح سے جو بھانجے ہیں بہنوں کے بیٹے ان کے بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا نسائہن، اور نہ ہی ان کی خواتین سے کوئی پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو لونڈیاں ہیں جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ ان کے، وہ بھی یعنی لونڈیاں، ان سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اور اے ازواج مطہرات، اور پھر ان کی ذیل میں ساری جو خواتین ہیں امت کی وہ سب واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہا کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس میں ماموں کا ذکر نہیں ہے اور اس میں چچا کا ذکر نہیں ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ماموں اور چچا کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ وہ باپ کے حکم میں، اور اگر باپ نہ ہو تو پھر باپ کی موجودگی میں وہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان رشتوں کو جو لازمی محرم رشتے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے سامنے آنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ اب ایک کیٹیگری گویا طے ہو گئی کہ گھر کے اندر جو محرم ہوتے ہیں
اور جو محرم آتے جاتے ہیں ان کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ فرما دیا کہ اب ان کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ محرم ہے۔ رہ گئے غیر محرم، اب اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے پردہ کرنے کے حوالے سے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ بات یعنی ہم اتنی دفعہ سن چکے ہیں اور اتنا دفعہ ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر یعنی پردہ کرنا، گھروں کے اندر جو پردہ کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ، دیور جیٹھ کے ساتھ پردہ کرنا، یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے اور شاید صحیح سمجھا ہو، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رشتہ داروں کے بارے میں، جو سسرالی رشتہ دار ہے الحم، خاص طور پہ اس میں دیور جیٹھ آتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی بات فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا الحم الموت۔ جو دیور جیٹھ ہیں یا سسرالی رشتہ دار ہیں یہ تو موت ہے۔ اب اس کا کہ الحم الموت، بس اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس کا مفہوم یہی سمجھا ہے، اور ہو سکتا ہے صحیح سمجھا ہو، کہ گویا وہ تو اس طرح سے اتنی بری چیز ہے، اس سے پردہ کرنا اتنا ضروری ہے کہ وہ تو اگر پردہ نہ کیا تو موت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہی مفہوم، اور عام طور پہ لوگوں نے یہی سمجھا ہے، حالانکہ اس کو اگر آپ اس حدیث کی تشریح میں جو محدثین نے لکھا ہے اس کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا یہ واضح مفہوم نہیں ہے۔ الحم والموت کا جو مفہوم محدثین نے لکھا ہے، ایک مفہوم تو جو سمجھا جاتا ہے ہو سکتا ہے یہی صحیح ہو، دوسرا مفہوم یہ لکھا ہے کہ الحم والموت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح موت سے نہیں بچا جا سکتا اس طرح سے دیور جیٹھ سے نہیں بچا جا سکتا۔ سسرالی رشتہ دار تو وہ تو گھروں میں آنے جانے والے کمپلسری، تو گھروں کے اندر جب جن کا آنا جانا ہر وقت موجود ہے اور ان سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، جس طرح موت سے بچنا ممکن نہیں ہے اس طرح ان سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کنسیشن دی ہے، رعایت دی ہے۔ یہ الحم الموت کا وہ معنی نہیں ہے کہ بالکل اس سے تو پردہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کو وہ تو اگر نہیں کرنا تو وہ موت پڑ جائے گی، اس طرح سے خطرناک ہے جیسے موت خطرناک ہے۔ تو یہ ایک دوسرا معنی ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے الحم الموت، یہ کہ بہت ضروری، یہ لازمی چیز ہے، ان سے بچا نہیں جا سکتا۔ دونوں مطلب جو ہیں حدیث کے موجود ہیں، اور ہم نے عام طور پہ اس کو، یا تو وہ لوگ ہیں جو پردہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور جو پھر کرتے ہیں تو گھروں کے اندر جو ہیں وہ دیور جیٹھ چھوٹے بڑے بھائی جو موجود ہوتے ہیں، جن کا آنا جانا بہت لازمی ہوتا ہے، گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو ہماری بہنیں بیٹیاں وہ ان سے بھی پردہ کرتی ہیں، اور یہ اس قدر مشکل ہوتا ہے کہ بیچاریوں نے ساتھ کام کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ پردہ کرنا ہوتا ہے، اور گھر کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر بھی کسی جگہ بھی کوئی جگہ ان کے لیے ایزی نہیں ہوتی، وہ گھر کے اندر بھی اسی طرح سے پردہ کر کے پھرتی۔ ہو سکتا ہے یہ درست ہو، واللہ اعلم۔ مجھے جو شریعت سے سمجھ آتی ہے اور جو قرآن نے سمجھایا ہے اس سے جو سمجھ آتی ہے کہ آپ 3 کیٹیگریز بنا دیں۔ ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو غیر محرم ہے، باہر آپ نکلتے ہیں، عام غیر محرم ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کبھی بھی حجاب یعنی چہرہ اور ہتھیلیاں آپ اس کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ ہے کہ آپ نے اس سے پردہ کرنا ہے۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، متقدمین سے لے کر صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف تھا کہ چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا اختلاف تھا۔ لہٰذا جب جس چیز کا اختلاف شروع سے لے کر آ رہا ہو
اور آج بھی متاخرین کے اندر اور آج کے علماء جو ہیں ان کے اندر بھی اختلاف ہو، کچھ لوگ جو ہے چہرے اور ہتھیلیوں کے پردے کو حجاب میں شامل نہیں کرتے، تو اگر کسی چیز کے اندر اختلاف ہو تو اس میں ایک رائے کے ماننے والے کو دوسری رائے کے ماننے والے کا اسی طرح احترام کرنا چاہیے جیسے اپنی رائے کا احترام کرنا۔ لیکن میں ان ساری یعنی دونوں آراء کو سامنے رکھتے ہوئے میری رائے یہ نہیں ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چہرے کا پردہ ہے، اس کی بہت ساری دلائل ہیں۔ جب ہم نے سورہ نور پڑھی تھی، سورہ نور کی آیت نمبر 31، تو میں نے وہاں بھی دلائل دیے تھے کہ چہرے کا پردہ ہے اور اس کے بغیر پردہ نہیں ہوتا، پردہ چہرے کا ہے، میری رائے یہی ہے۔ لیکن جب دوسری رائے موجود ہے تو ایک تو ہمیں یہ جو لوگ چہرہ کا پردے کو پردہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ضروری نہیں سمجھتے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تو غیر محرم کے ساتھ باہر جب جاتے آتے ہیں تو وہ تو چہرے کو کھلا رکھنا وہ تو ویسے ہی جائز سمجھتے ہیں، اس کی تو کوئی اور بات ہی نہیں۔ ایک طرف یہ انتہا ہے کہ گھروں کے اندر بھی بچیاں جو ہیں وہ چہرہ چھپا کے پھرتی ہیں، اور ایک طرف یہ انتہا ہے کہ گھروں کے باہر بھی چہرہ کیا بلکہ سر بھی ننگے کر کے خواتین پھرتی ہیں۔ جو سر ننگے کر کے پھرتی ہیں اس کے لیے تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، البتہ چہرہ ننگے کرنے کی شرعی دلیل موجود ہے۔ اس کے اندر اختلاف میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہ اختلاف موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جب خاتون جو ہے وہ جوان ہو جائے تو اس کا کوئی جسم کا حصہ نظر نہیں آنا چاہیے سوائے اس کے اور سوائے اس کے، آپ نے یہ اشارہ کیا تھا۔ لہٰذا یہ دلیل تو موجود ہے ان کے پاس جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں۔ لہٰذا یہ جو دو الگ الگ موقف ہیں، ان موقف میں سے اب وہ جو چہرے کا پردہ نہ کرنے والے ہیں ان کو تو الگ کر دیجئے، ان کے لیے تو آسانی ہو گئی۔ اب رہ گئے وہ جو چہرے کے پردے کو ضروری سمجھتے ہیں، میں بھی ضروری سمجھتا ہوں، اس کے لیے آپ 3 کیٹیگریز بنا لیجئے۔ 3 کیٹیگریز کیا ہیں؟ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو غیر محرم عام ہیں ان سب سے پردہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے وہ آگے آیت نمبر 59 کے اندر آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اور وہ پردہ کر کے نکلنا ہے۔ عورت پہلی تو بات ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خواتین گھروں میں بیٹھی رہیں، وہ پیچھے ہم پڑھ لیا ہے، دائرہ کار گھر ہے، اور اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو پھر اپنے آپ کو کور کر کے نکلنا۔ اچھا، رہ گئے اب باقی 2 کیٹیگریز یہ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو محرم ہیں، ان کے سامنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جن کا ذکر اس آیت کے اندر آ گیا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے محرم ہیں، محرم کے ساتھ سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حجاب ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ ایک کیٹیگری ہوگی۔ اب درمیانی وہ کیٹیگری رہ گئی کہ جو لوگ گھر کے اندر آتے ہیں یا گھر کے اندر ان کا آنا جانا ہے، ہیں غیر محرم، محرم نہیں ہے، گھر کے اندر آتے جاتے ہیں اور گھر کے اندر ان کا آنا جانا ہے غیر محرم، تو ان کے بارے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں نہ تو کوئی واضح موقف حدیث میں آتا ہے سوائے الحم الموت کے، اور اس کے بارے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی اس طرح کے بتایا گیا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے جن کا ہر وقت گھر کے اندر آنا جانا ہو اور الحم الموت ہو، یعنی ان کے بچنا ممکن ہی نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے۔ ان کی پھر 2 کیٹیگریز کر لی جائیں۔ ایک تو وہ غیر محرم ہیں جو گھر آتے ہیں اور ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ جتنا مرضی رشتے میں قریبی ہیں، وہ غیر محرم ہیں، وہ ان کا ملنا جلنا کوئی نہیں ہے، ان کا آنا جانا اور آنا جانا ضروری بھی نہیں ہے، وہ کبھی کبھار آتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی گھر کے اندر بلایا ہی نہ جائے، ان کو ہمیشہ بیٹھک کے اندر بٹھایا جائے، باہر کسی ایسی جگہ پہ بٹھایا جائے، ان کو گھر کے اندر اپروچ ہی نہیں، ایکسیس ہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ باہر بیٹھے، بس خواتین گھر سے ان کے لیے جو خدمت کرنی ہے وہ چائے وغیرہ بنا کے بھجوا دیں، اور باہر وہ بیٹھے، ان کا گھر آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صرف وہ لوگ، وہ غیر محرم جو ہر وقت گھر میں آنا جانا ہے، جن سے بچنا ممکن نہیں، تو خاتون خانہ جو ہے وہ اپنا پورا باقی بدن ڈھانپے، اپنے بال ڈھانپے، اپنے آپ کو پورا دوپٹے میں کور کرے، اپنے اوپر جو ہے وہ خمر، جو اپنی چادریں ہیں وہ اپنے اوڑھنیاں اپنے سینوں کے اوپر ڈالیں، اپنے آپ کو پورا کور کریں، چہرہ اور ہتھیلیاں ان کے سامنے چھپانا ضروری نہیں ہے۔
یہ میں اس موقف کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں چہرے کا پردہ لازمی ہے. جن کے ہاں چہرے کا پردہ لازمی نہیں ہے ان کے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. لہٰذا آپ اگر کسی بھی پڑھے لکھے عالم دین کے ساتھ بات کریں گے، ایک وہ عالم دین ہیں جنہوں نے میری طرح کم علم پڑھا ہوا ہوتا، وہ بہت شور مچاتے ہیں پردے کے حوالے سے. جنہوں نے تھوڑا سا، جو بڑے علماء ہیں، آج کے دور کے علماء سے پوچھ لیں یا اس سے ما قبل کے علماء کی رائے پڑھ لیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی رائے پڑھ لیں، تب سے لے کر اب تک جو چہرے کا پردہ ہے، اگر باقی جسم پورا ڈھانکا ہوا ہو اور بال جو ہیں وہ پورے ڈھانپے ہوئے ہوں اور چہرے کا پردہ نہ بھی ان لوگوں سے کیا جائے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحم والموت، کہ یہ تو ان کے سامنے آنا، ان سے بچنا ممکن نہیں ہے جس طرح موت سے بچنا ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت سے بچنا ممکن نہیں ہے لہٰذا اس کے سامنے آپ کھلے بالوں کے ساتھ اور کھلے چہرے کے ساتھ جیسے مرضی پھرتی رہو، ایسے نہیں ہے. بلکہ ان کے ساتھ پورا باقی کا اپنا جسم ڈھانپ کر بالوں سمیت اگر چہرہ کھلا رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہی ایک جو شریعت کے احکام کا خلاصہ یہی ہے. باقی اس کے علاوہ جتنا کیا جاتا ہے وہ سب تکلف. واللہ اعلم بالصواب. یہ وہ رائے ہے جو کتاب و سنت کے دلائل پڑھنے کے بعد میری بنتی، اور اگر اس کے علاوہ کسی کی رائے بنتی ہے تو وہ اس رائے پر عمل کر لے، کیونکہ قرآن نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مشکل نہیں رکھا. ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں خواہ مخواہ جو ہے وہ مصیبتوں میں پڑی رہیں ہماری بہنیں بیٹیاں، ان مصیبتوں میں ان کو نہیں ڈالا. تو یہ آپ 3 کیٹیگریز کر لیں اور تیسری کیٹیگری کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. اور وہ غیر محرم جن کے ساتھ یا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، اس کی نگاہیں بری ہیں، اس کی نگاہیں بری ہیں، وہ نگاہوں سے نہیں دیکھتا، اس کو گھر آنا ہی نہیں چاہیے. جو گندی نیت والا ہے، جو گندی نگاہوں والا ہے، اس کو آپ گھر کبھی آنے دیں ہی نہ. اس کو باہر بیٹھک سے، ڈرائنگ روم سے اس کو فارغ کریں بس. جن کا گھر آنا جانا ضروری ہے اور وہ ہیں جن رشتہ داروں سے بچنا ممکن نہیں، الحم والموت، ان کے سامنے اگر باقی کا جسم ڈھانپ کر بال اور ہر چیز ساری سمیٹ کر اگر ان کے سامنے چہرہ کھلا رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہی خلاصہ بنتا ہے کہ یہاں جو اس آیت میں فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، یہاں محرموں کی فہرست دی ہوئی ہے. تو یہ محرم ایک کیٹیگری ہے، باہر پھرنے والے عام غیر محرم ایک کیٹیگری ہے، اور ایک وہ غیر محرم ہے جن کا گھروں کے اندر آنا جانا ہے. ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں اور پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا جائے. واللہ اعلم بالصواب. باقی وہ پردہ کیسے کرنا ہے اس کا پھر آگے آ رہا ہے آیت نمبر 59 کے اندر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کا حکم آ رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجتے ہیں. اب یہ جو درود ہے نا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور اس کے اوپر سلام بھیجا کرو. اچھا، یہ درود کیا ہوتا ہے؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں درود صلاۃ کا، اور صلاۃ کا معنی کیا ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی تھی آیت نمبر 43 کے تحت. لفظ صلاۃ کیا ہے؟ لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، رحمت کرنا یا تعریف و تذکرہ کرنا. اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف یا انسانوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا. تو اب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. گویا اللہ صلاۃ بھیجتا ہے تو وہ رحمتیں نازل کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا اس کا تذکرہ کرتا ہے، تعریف کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کی محفل کے اندر، ان کا تذکرہ کرتا. اچھا تذکرہ کرنا، تعریف کرنا.
اور رحمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، اور وملائکتہ، اور اس کے فرشتے جب صلات بھیجتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما۔ سبحان اللہ، رحمتیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لہذا فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ رحمتیں نازل کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی رحمتوں کی دعا کیا کرو۔ صلو علیہ، تم بھی صلات بھیجا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا مطلب؟ ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو۔ وسلموا تسلیما، اور ان کے اوپر سلام بھیجا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اور ان کے اوپر درود بھیجنا، یہ دونوں اب فرض ہو گیا کہ کوئی شخص اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود نہ بھیجے، تو اس کے بارے میں تو بڑی وعید ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ عمومی طور پر بھی دیگر فرائض کی طرح یہ فرض ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے۔ دو کام کرنے ہیں، ایک رحمت کی دعا کرنی ہے اور ایک سلام کرنا ہے۔ اب یہاں ایک فرق ہے دونوں باتوں میں۔ جب کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں سلام کا ذکر نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، یعنی اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، سلام کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور جب مومنوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو، یعنی درود بھیجا کرو، رحمت کی دعا کیا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو حکم ہے اہل ایمان کو، اس کا صاف مطلب ہے کہ جو فرشتے اور اللہ کی ذات ہے وہ بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اگر وہ سلام نہ بھیجتے ہوتے تو اہل ایمان کو سلام کا حکم نہ ہوتا۔ تو جو عبارت بنتی ہے، یعنی لازماً وہ بھی سلام بھیجتے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے یصلون علی ان اللہ وملائکتہ، یعنی جب آگے سلام کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے پیچھے بھی سلام کا ذکر تو ہونا چاہیے، کوئی لفظ کلمہ یہاں پہ حذف کیا گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ویسلمون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں۔ یہ تھا اس میں، مفہوم میں شامل ہے، لیکن اس کو بیان کرنے میں چونکہ آگے سلموا تسلیما آ رہا ہے، لہذا بیان کرنے میں اس کو یہاں سے حذف کر دیا گیا تاکہ مخاطب کے ذہن میں، یعنی الفاظ بھی کم ہو گئے، جامعیت بھی زیادہ آ گئی، اور مخاطب کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ صرف درود نہیں بھیجنا، سلام بھی بھیجنا۔ اور بلاغت میں اس کو احتباق کہتے ہیں کہ لمبی بات کو مختصر انداز میں پیش کر دینا، اور قرآن میں یہ اسلوب کئی جگہ پہ اللہ کریم نے استعمال فرمایا ہے کہ لمبی بات کو مختصر کرنے کے لیے جامعیت کے ساتھ مختصر کر کے، یہ ایک حسن ہے قرآن کا، اور بلاغی حسن ہے اور بلاغی معجزہ۔ اب دونوں کو کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سورہ نحل کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ یہاں پہ صلات کا جو بھی معنی ہے اور سلام کا جو بھی معنی ہے اور اس کا جو بھی طریقہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا نہ ہو۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا ایک ایک حکم
یہ ذمہ داری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ہمیں سمجھا کے جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے گئے۔ لہٰذا کیسے صلات بھیجنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں نے عرض کر دیا کہ معنی کے اعتبار سے اللہ جب صلات بھیجتا ہے تو صلات کا معنی ہے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے یا تعریف و تذکرہ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر فرشتے صلات بھیجتے ہیں تو وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حکم ہوا ہے انسانوں کو تو ان کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو حکم ہوا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کیا کریں، یہ ہے حکم۔ اب پہلی تو وہ کعب بن عجرہ والی روایت سن لیجئے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام ہے، اور یہ سلام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، دیگر انبیاء کے اوپر بھی اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر آتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، کہ نوح علیہ السلام کے اوپر سلام ہے تمام جہانوں کے اندر۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلام ہے، یعنی دیگر انبیاء کے اوپر بھی سلام اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور سلام ہوتا ہے۔ اب کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کہ تمہارے اوپر اے گھر والوں، اے اہل بیت، ہم کیسے صلات بھیجیں، یعنی اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ رحمت کی دعا ہم کیسے کریں؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمْ۔ اندازہ کیجئے حدیث کے الفاظ، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمیں یقیناً اللہ نے سکھا رکھا ہے کہ سلام کیسے پیش کرنا، سلام کرنا ہمیں اللہ نے سکھا دیا ہے۔ تو کیف الصلاۃ، صلات کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتا دیجئے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قولوا، آپ نے فرمایا یوں کہا کرو۔ پھر آپ نے جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ سکھایا، فرمایا اس طرح سے پڑھو۔ سلام ہمیں اللہ نے سکھا رکھا ہے۔ سلام اللہ نے کہاں سکھا رکھا ہے؟ اس کے لیے آپ اگلی حدیث دیکھ لیجئے، بخاری شریف کے اندر ہی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ کما یعلمنی السورۃ من القرآن۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سکھایا، جب حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا سکھایا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کروایا، اور مطلب اس کے مفہوم تو عام طور پہ وہ سمجھتے تھے، اور جب مفہوم نہیں سمجھتے تھے تو ان کو مفہوم بھی سمجھایا اور یاد بھی کروایا۔ جیسے قرآن کی کوئی صورت یاد کرواتے تھے، اس لیے کہ جو قرآن کی حفاظت کا اصل ذریعہ ہے نا، وہ کتابت نہیں ہے، جو اصل ذریعہ ہے وہ حفظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ ہو جاتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی تو وہ معجزانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حفظ ہو جاتا، یعنی شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے نا، کہ تاکہ اس کو جلدی جلدی پڑھیں، کہیں یہ بھول نہ جائے۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان جلدی جلدی کرنے کے لیے نہ ہلایا کیے، نہ حرکت دیا کریں۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو پڑھانا اور اس کو جمع کرنا، آپ کے دل میں جمع دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہٰذا جب ہم پڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد پڑھ لیا کریں، آپ کے دل میں یہ پوری طرح حفظ ہو جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی حفظ کروایا کرتے تھے، یاد کروایا کرتے تھے، لہٰذا صحابہ کرام اس کو حفظ کرتے، تو اصل ذریعہ حفظ تھا۔ تو بعض دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یاد کروائی ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت ہو۔ اور یہ بہت ساری دعاؤں کے بارے میں آتا ہے، دعائے استخارہ کے بارے میں آتا ہے، دعائے حاجت کے بارے میں آتا ہے،
کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سکھاتے تھے جیسے اس قرآن کی کوئی صورت ہو. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وکفی بین کفیہ، میری ہتھیلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پکڑا ہوا تھا، میری ہتھیلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور اس طرح سکھائے جیسے قرآن کی کوئی صورت ہو. سکھایا کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور آگے کلمہ شہادت، یہ تینوں کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں مجھے سکھائے. کیا مطلب؟ وہ جو صحابی کعب بن عجرہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی سکھایا ہے. تو گویا وہ سکھانے کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سلام کیسے پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، یعنی وہ جو کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے، ہمیں سمجھا دیا گیا ہے، ہمیں سکھا دیا گیا ہے سلام کیسے کرنا ہے، آپ صلاۃ کے بارے میں بتا دیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سکھا دیا گیا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سکھایا تھا. اور وہ سلام کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ سلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تیسری حدیث ہے جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، اس میں راوی نے یہی بات کہی کہ ہم سمجھتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ جو حدیث ہے اس کو امام احمد بن حنبل 10 طریقوں سے لائے. یعنی یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح ترین حدیثوں میں سے ہے. تو اس میں اس شخص نے جب کہا کہ ہمیں صلاۃ کا طریقہ بتا دیجئے، تو اس نے کہا کہ سلام کا طریقہ ہم جانتے ہیں. گویا ایک حدیث میں آیا کہ ہمیں اللہ نے سکھا دیا، ایک حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا، اور ایک حدیث میں آیا کہ ہم جانتے ہیں. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا تھا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے سکھایا تھا. اور جو کس طرح سکھایا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتا دیا. تو اب جو صحابی کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے سلام کیسے کرنا ہے، تو وہ سلام کیسے کرنا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سے سلام کیا. اور یہ وہ بات ہے جو اس حدیث میں، پہلی دونوں حدیثوں میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر، اس حدیث میں نماز کے اندر کا تذکرہ ہے. جب ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں سلام کا معلوم ہے کیسے کرنا ہے، آپ ہمیں صلاۃ کا بھی بتا دیجیے کیسے کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اللہ رحمتیں نازل فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. اور پھر تو بزرگی والا اور تعریف کیا گیا ہے. پھر اللہ تو برکتیں نازل فرما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، بے شک تو بزرگی والا اور تعریف کیا گیا ہے. یہ ہے وہ درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. البتہ درود کے الفاظ اور بھی آتے ہیں حدیث کے اندر، اور جو بھی مسنون الفاظ آ جائیں، مختصر الفاظ بھی آتے ہیں، اور جو بھی الفاظ آ جائیں اگر حدیث کے اندر موجود ہیں تو ان الفاظ میں صلاۃ پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر بعض اوقات بعض روایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم، عام طور پر محدثین جو ہیں وہ اس درود کا ذکر کرتے ہیں. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر تواتر کے ساتھ یہی لکھا ہے. اور محدثین جب کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تواتر کے ساتھ ان تک پہنچا ہے تو انہوں نے لکھا. تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر تو امت کا اجماع ہے کہ مختصر ترین جو الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے، وہ یہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ ان الفاظ میں اگر کوئی شخص درود بھیج دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ کافی. اس میں بھی کیا ہے معنی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رحمتیں بھیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا ہے صلی اللہ رحمتیں نازل کرے علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجے اور درود بھی. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.